السلام علیکم۔ میرا نام محمد رفیق ہے۔ میں آپ لوگوں کے لیے معلوماتی ویڈیوز لے کر آتا رہتا ہوں۔ آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ ایک ایسی شخصیت کے بارے میں ہے جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پاکستان بھر بلکہ تمام دنیا میں اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ عبدالستار ایدھی، جی ہاں، ایک سفید ریش بزرگ جس نے پاکستان کی دن رات ایک کر کے خدمت کی اور حضرت انسان کے لیے بہت سارے اعلیٰ مثالیں قائم کی ہیں۔ عبدالستار ایدھی، پیدائش 28 فروری سن 1928، وفات 8 جولائی سن 2016۔ خدمت خلق کے شعبہ میں پاکستان اور دنیا کی جانی مانی شخصیت تھے، جو پاکستان میں ایدھی فاؤنڈیشن کے تاحیات صدر رہے۔ ایدھی فاؤنڈیشن کی شاخیں تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ ان کی بیوی محترمہ بلقیس ایدھی فاؤنڈیشن کے سربراہ ہیں۔ دونوں کو سن 1986 میں عوام خدمات کے شعبہ میں رامون ماگسیسے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ عبدالستار ایدھی، پیدائش 28 فروری سن 1928، بانٹوا مناودار برطانوی راج، موجودہ بانٹوا گجرات، بھارت۔ وفات 8 جولائی سن 2016، کراچی۔ وجہ وفات گردے فیل۔ طرز وفات طبی موت۔ قومیت سن 1928 سے لے کر سن 1947 تک ہندوستانی، سن 1947 سے لے کر سن 2016 تک پاکستانی۔ نسل بانٹوا میمن۔ زوجہ بلقیس ایدھی۔ اولاد فیصل ایدھی۔ پیشہ انسان دوست، آپ بیتی نگار، سماجی کارکن، انسان دوست، سماجی کارکن۔ پیشہ ورانہ زبان اردو۔ وجہ شہرت سماجی کام، سادگی۔ اعزازات سن 1988 لینن امن انعام، نشان امتیاز سن 1999 میں، احمدیہ مسلم امن انعام 2010 میں۔ ابتدائی حالات: عبدالستار ایدھی 28 فروری سن 1928 میں بھارت کے ریاست گجرات کے شہر بانٹوا میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کپڑے کے تاجر تھے جو متوسط طبقہ سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ پیدائشی لیڈر تھے اور شروع سے ہی اپنے دوستوں کے چھوٹے چھوٹے کام اور کھیل تماشے کرنے پر حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ جب ان کی ماں ان کو اسکول جاتے وقت 2 پیسے دیتی تو وہ ان میں سے 1 پیسہ خرچ کر لیتے تھے اور 1 پیسہ کسی اور ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کے لیے۔ 11 سال کی عمر میں انہوں نے اپنی ماں کی دیکھ بھال کا کام سنبھالا، جو شدید قسم کی ذیابیطس میں مبتلا تھی۔ چھوٹی عمر میں ہی انہوں نے اپنے سے پہلے دوسروں کی مدد کرنا سیکھ لیا تھا، جو آگے کی زندگی کے لیے کامیابی کی کنجی ثابت ہوئی۔ آغاز سن 1947 میں تقسیم ہند کے بعد ان کے خاندان بھارت سے ہجرت کر کے پاکستان آیا اور کراچی میں آباد ہوئے۔ سن 1951 میں آپ نے اپنی جمع پونجی سے ایک چھوٹی سی دکان خریدی اور اسی دکان میں آپ نے ایک ڈاکٹر کی مدد سے چھوٹی سی ڈسپنسری کھولی، جنہوں نے ان کو طبی امداد کی بنیادی باتیں سکھائیں۔ اس کے علاوہ آپ نے یہاں اپنے دوستوں کو تدریس کی طرف بھی راغب کیا۔ آپ نے سادہ طرز زندگی اپنایا اور ڈسپنسری کے سامنے بینچ پر ہی سو لیتے تاکہ بوقت ضرورت فوری طور پر مدد کو پہنچ سکیں۔ سن 1957 میں کراچی میں بہت بڑے پیمانے پر فلو کی وبا پھیلی، جس پر ایدھی نے فوری طور پر رد عمل کیا۔ انہوں نے شہر کے نواح میں خیمے لگوائے اور مفت مدافعتی ادویات فراہم کیں۔ مخیر حضرات نے ان کی دل کھول کر مدد کی اور ان کی کاموں کو دیکھتے ہوئے باقی پاکستان نے بھی امدادی رقم سے انہوں نے وہ پوری عمارت خرید لی جہاں ڈسپنسری تھی اور وہاں ایک زچگی کے لیے سنٹر اور نرسوں کی تربیت کے لیے اسکول کھول لیا، اور یہاں ایدھی فاؤنڈیشن کا آغاز تھا۔ ایدھی فاؤنڈیشن کی ترقی: آنے والے سالوں میں ایدھی فاؤنڈیشن پاکستان کے باقی علاقوں تک پھیلتی گئی۔ فلو کی وبا کے بعد ایک کاروباری شخصیت نے ایدھی کو کافی بڑی رقم کی امداد دی، جس سے انہوں نے ایک ایمبولینس خریدی جس کو وہ خود چلاتے تھے۔ آج ایدھی فاؤنڈیشن کے پاس 600 سے زیادہ ایمبولینسز ہیں، جو ملک کے طول و عرض میں پھیلی ہوئی ہیں۔ کراچی اور اندرون سندھ میں امداد کے لیے وہ خود
روانہ ہوتے ہیں اور ایدھی فاؤنڈیشن کے حادثات پر عمل درآمد پر رد عمل میں کی رفتار اور خدمات میونسپل کی خدمات سے کہیں زیادہ تیز اور بہتر ہے۔ ہسپتال اور ایمبولینس خدمات کے علاوہ ایدھی فاؤنڈیشن نے کلینک، زچگی گھر، پاگل خانے، معذوروں کے لیے گھر، بلڈ بینک، یتیم خانے، لاوارث بچوں کو گود لینے کے مراکز، پناہ گاہیں اور اسکول کھولے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ فاؤنڈیشن نرسنگ اور گھرداری کی کورس بھی کرواتی ہے۔ ایدھی مراکز کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ہر ایدھی مرکز کے باہر بچہ گاڑی کا اہتمام ہے تاکہ جو عورت بچے کی دیکھ بھال نہیں کر سکتی اپنے بچے کو یہاں چھوڑ کر جا سکے۔ اس بچے کو ایدھی فاؤنڈیشن اپنے یتیم خانہ میں پناہ دیتی ہے اور اس کو مفت تعلیم دی جاتی ہے۔ ایدھی انٹرنیشنل ایمبولینس فاؤنڈیشن نے صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی ترقی کی ہے۔ اسلامی دنیا میں ایدھی فاؤنڈیشن ہر مصیبت اور مشکل وقت میں اہم مدد فراہم کرتی ہے۔ جہاں امداد اور نگرانی ایدھی بذات خود متاثرہ ممالکت میں جا کر کرتے تھے، پاکستان کے علاوہ فاؤنڈیشن جن ممالک میں کام کر رہی ہے ان میں سے چند نام افغانستان، عراق، چیچنیا، بوسنیا، سوڈان، ایتھوپیا اور قدرتی آفات سماٹر انڈمان کے زلزلہ، سونامی سے متاثرہ ممالک کے ہیں۔ 16 اگست سن 2006 کو بلقیس ایدھی اور کبریٰ ایدھی کی جانب سے ایدھی انٹرنیشنل ایمبولینس فاؤنڈیشن کے قیام کا اعلان کیا گیا، جس کے تحت دنیا کے امیر یا غریب، دنیا کا کوئی بھی ملک، امریکہ، UK، اسرائیل، شام، ایران، بھارت، بنگلہ دیش ہوں، میں یہ ایمبولینس بطور عطیہ دی جا رہی ہیں اور انہیں ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ایمبولینس کو 5 سال تک استعمال کرنے کے بعد فروخت کر کے اس کی رقم خیراتی کاموں میں استعمال کریں۔ بیگم بلقیس ایدھی اور کبریٰ ایدھی نے اس موقع پر کہا کہ وہ دنیا کا امیر یا غریب ملک ہو، وہاں مریض ہی ہوتا ہے۔ ایمبولینس کا مقصد انسانوں کی جانیں بچانا ہوتا ہے اور ہمیں اس بات کی خوشی ہوگی کہ ایدھی انٹرنیشنل ایمبولینس فاؤنڈیشن کی ایمبولینسز دنیا بھر میں انسانوں کی جانیں بچائیں، خواہ وہ لندن، نیو یارک، ٹوکیو، تل ابیب، بیروت اور دمشق ہوں۔ انہوں نے کہا کہ انسانیت کی بین الاقوامی خدمت کے حوالے سے ہمارا ایک قدم اور آگے بڑھ رہا ہے۔ جدید میراث: آج پاکستان کے علاوہ اسلامی دنیا میں بھی ایدھی نے ایک غیر خود غرض اور متحرم شخص کے طور پر شہرت پائی ہے۔ شہرت اور عزت کے باوجود انہوں نے اپنی سادہ زندگی کو ترک نہیں کیا۔ وہ سادہ روایتی پاکستانی لباس پہنتے تھے جو صرف 1 یا 2 دن کی ملکیت ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی ملکیت کھلے جوتوں کا ایک جوڑا ہے جس کو وہ سابقہ 20 سال سے استعمال کر رہے تھے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ایدھی فاؤنڈیشن کا بجٹ 1 کروڑ کا ہے جس میں وہ اپنی ذات پر 1 پیسہ بھی نہیں خرچ کرتے۔ آپ کے بیٹے فیصل بتاتے ہیں، جب افغانستان میں مرکز کا افتتاح کیا جا رہا تھا تو عملہ نے مہمانوں اور صحافیوں کے بیٹھنے کے لیے کرسیاں خرید لیں۔ جب ایدھی وہاں آئے تو وہ اس بات پر سخت خفا ہوئے کیونکہ ان کے خیال میں یہ رقم کسی ضرورت مند کی مدد پر خرچ کی جا سکتی تھی۔ اس رات آپ کلینک کے فرش پر ایمبولینس کے ڈرائیوروں کے ساتھ سوئے۔ ایدھی فاؤنڈیشن کا مستقبل: آج ایدھی فاؤنڈیشن ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ ایدھی مستقبل کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں وہ پاکستان کے ہر 500 کلومیٹر پر ہسپتال تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ گرچہ ان کو احترام کے طور پر مولانا کا لقب دیا گیا ہے لیکن وہ ذاتی طور پر اس کو پسند نہیں کرتے۔ انہوں نے کبھی کسی مذہبی اسکول میں تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ وہ اپنے آپ کو ڈاکٹر کہلوانا پسند کرتے ہیں کیونکہ انسانیت کی خدمات پر پاکستان میں انسٹی ٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن سے ڈاکٹری کی اعزازی سند دی گئی ہے۔ وہ اس بات کو بھی سخت ناپسند کرتے تھے جب لوگ ان کی یا ان کے کام کی تعریف کرتے تھے۔ وہ حکومت یا سابقہ مذہبی جماعتوں سے امداد بھی نہیں لیتے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی امداد مشروط ہوتی ہے۔ ضیاء الحق اور اطالوی حکومت کی مدد انہوں نے اسی خیال سے واپس کر دی تھی۔ 1996 میں ان کو خود نوش سوانح حیات شائع ہوئی۔ 1997 گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے مطابق ایدھی فاؤنڈیشن کی ایمبولینس سروس دنیا کی سب سے بڑی فلائی ایمبولینس سروس ہے۔ ایدھی بذات خود بغیر چھٹی کیے طویل ترین عرصہ تک کام کرتے تھے۔ عالمی ریکارڈ کے حامل اور ریکارڈ بننے کے بعد بھی ابھی تک انہوں نے چھٹی نہیں لی تھی۔ اعزازات: بین الاقوامی اعزازات بے شمار ہیں جو میں آپ کو نہیں گنوا سکتا، اس کی وجہ سے معذرت میری۔ یہ
ایدھی، عبدالستار ایدھی کے بارے میں چند معلومات تھیں جو میں نے آپ کو بتائیں۔ میں ناچیز سے جو تعریف